موضوع الدرس في قصة سيدنا موسى عليه السلام وما فيها من العبر والحكم، سورة طه، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى مخاطبا لموسى عليه السلام: إنه لبث مقيما في أهل مدين فارا من فرعون وملئه يرعى على سحره حتى انتهت المدة وانقضى الأجل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں خطاب فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ جب وہ اہل مدین کے پاس جا کے حضرت شعیب کے پاس رہے 10 سال، فارن من فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کی جماعت سے گھبرا کے آپ چھوڑ کے مصر چلے گئے، اور اپنے سسر کے ہاں وہ بکریاں چراتے رہے، اور جو مدت معین ہوئی تھی جب وہ پوری ہو گئی، ثم جاء موافقا لقدر اللہ وإرادته من غیر میعاد والامر كله للہ تبارک و تعالی وهو المصیر عبادہ وخلقہ فیما یشاء۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر اور ارادے کے مطابق جو حکم تھا، چونکہ سب حکم اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ورنہ وہ تو کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں آگ لینے کے لیے جاؤں گا اور مجھے اللہ نبوت سے سرفراز فرمائیں گے، یہ تو ان کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ تو اسی لیے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کسی کو چن لیتے ہیں۔ ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، پھر آپ آئے اس موعد پہ۔ وقال عبد الرزاق عن معبد عن قتادہ فی قولہ ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، ای علی قدر الرسالت والنبوت، اس کے بعد آپ اس پہ آئے، آپ کے لیے اللہ نے رسالت اور نبوت کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا واصطنعتک لنفسی، ای اصطفیتک واجتبیتک رسولا لنفسی، ای کما ارید واشاء۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو پسند کر لیا ہے اپنا رسول بنانے کے لیے، اور میں جو چاہوں جیسے چاہوں وہ کرتا ہوں۔ وقال البخاری رحمہ اللہ عند تفسیرها حدثنا السلط بن محمد قال حدثنا مہدی بن میمون حدثنا محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال التقى آدم و موسیٰ علیہ السلام
فقال موسیٰ علیہ السلام انت الذی اشقیت الناس واخرجتہم من الجنہ. اب اس روایت میں ہے، حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ میرے آقا نے محبوب دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. تو اسی سے بہرحال سب روایتوں کو جب سامنے رکھا جائے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سب حیات سے ہیں. اسی ورنہ لقاء کا کیا معنی؟ یا تو ہوتا ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا، یہاں تو باقاعدہ لفظ ہے نا کہ ملاقات ہوئی. ملاقات تو زندہ کی ہوتی ہے، اور پھر ملاقات روح کی نہیں ہوتی، جسد کی بھی ساتھ ہوتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم سے فرمایا انت الذی اشقیت الناس، کہ آدم تمہاری وجہ سے تم نے لوگوں کو بدبختی میں ڈالا اور ان کو جنت سے نکالا. اگر تم غلطی نہ کرتے اور آپ جنت سے نہ نکلتے تو پھر آپ کی آگے جو ذریت و نسل ہے وہ بھی نہ نکلتی. لیکن جب آپ کو نکال دیا گیا تو آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ بھی گویا کہ وہ نکل گئی. فقال آدم، اب حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا وَأَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَاصْطَفَاكَ لِنَفْسِهِ وَأَنزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ. آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ہی تو ہیں نا جن کو اللہ نے چن لیا اپنی رسالت کے لیے، نبوت کے لیے، اور آپ پر اللہ نے تورات بھیجی، تورات آپ پر اتری. قال نعم، ہاں میں وہی ہوں. قال فوجدته مكتوبا علي قبل ان يخلقني. قال نعم. فحج آدم موسیٰ اخرجاہ، یعنی امام بخاری نے اس روایت کو نکالا ہے. تو حضرت آدم نے فرمایا جب تورات اتری تو تم نے تورات میں نہیں پڑھا ہے، لکھا ہوا تھا کہ آدم سے ایسی غلطی ہوگی اور اس کو نکالا جائے گا. تو جب اللہ میرے پیدا ہونے سے پہلے بھی لکھ چکے تھے تو میں کیا کر سکتا تھا پھر. تو اب آدم علیہ السلام غالب آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام چپ ہو گئے کہ بات تو ٹھیک ہے جب اللہ ایک فیصلہ فرما چکے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں نا کہ ہر چیز میں ایک حکمت ہوتی ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو تو جنت میں پیدا فرمایا اور بی بی حوا کو بھی جنت میں پیدا فرمایا، لیکن خلافت تو ان کو زمین کی دینی تھی نا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو جب اگر وہ نہ اترتے تو خلیفہ کیسے بنتے؟ اور پھر آئندہ جو مخلوق اللہ کی پیدا ہونی ہے وہ زمین پہ ہونی ہے، وہ جنت میں تو نہیں ہونی. جنت میں تو بعد میں جائیں گے مرنے کے بعد. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ہر نظام میں ایک حکمت ہے. انبیاء علیہم السلام سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، نسیان ہو جاتا ہے، سہو ہو جاتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کو اللہ اس غلطی پہ قائم نہیں رکھتے، مطلبی فرما دیتے ہیں اور انبیاء کو توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں. تو اس لیے اب دیکھیں نا کہ اللہ پاک کے حکم کے بغیر آدم علیہ السلام درخت چکھ بیٹھے. لیکن کتنی بڑی رعایت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَّسِيَ. آدم بھول گئے. تو بھول سے تو پھر کوئی غلطی بھی ہو تو معاف ہے نا. بھول کے آدمی روزے میں پانی پی لے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. تو آدم علیہ السلام بھی تو بھول گئے. وَقَوْلُهُ اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي أَيْ بِحُجَجِي وَبَرَاهِينِي وَمُعْجِزَاتِي. اللہ نے حکم دیا کہ آپ بھی اور آپ کا بھائی بھی جائیں اور میری یہ نشانیاں بھی لے کے جائیں، معجزات لے کے جائیں، حجت لے کے جائیں، دلائل لے کے جائیں فرعون کے پاس. وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي. اور اس میں دیر نہ کریں، میرے حکم کی فوراً تعمیل کریں. قال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس لا تبطأ. دیر نہ کریں. وقال مجاہد ان ابن عباس لا تضعفا. کمزوری نہ دکھائیں، ڈریں نہیں. والمراد انہما لا یفتران فی ذکر اللہ بل یذکران اللہ فی حال مواجہۃ فرعون لیکون ذکر اللہ عونا لہما علیہ وقوتا لہما وسلطانا کاسرا لہو. اور اس سے مراد یہ ہے کہ ولا تنیا فی ذکری، یعنی میرے ذکر میں غفلت نہ کرنا، ہر حال میں میرا ذکر کرتے رہنا.
کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ دشمن کے مقابلے کے لیے بہت بڑی طاقت ہے۔ اس لیے فرعون کے مقابلے پہ جب آپ آئے تو اللہ کا ذکر آپ کے ساتھ تھا، آپ کا ذکر کی وجہ سے غلبہ ہوا۔ کما جاء فی الحدیث ان عبدی کل عبدی الذی یذکرنی وہو مناجز قرنہ۔ اللہ پاک نے بھی فرمایا میرا بندہ اصل میں وہی بندہ تو ہے جو ہر وقت میرا ذکر کرتا ہے۔ وَقَوْلُهُ اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ اَيْ تَمَرَّدَ وَأَتَىٰ وَتَجَبَّرَ عَلَى اللَّهِ وَعَصَىٰ۔ اللہ نے حکم دیا کہ تم جاؤ فرعون کے پاس۔ فرعون سرکش ہو چکا، طغیٰ مانا حد سے نکل جانا، سرکش ہو گیا ہے اور وہ زمین میں فساد کر رہا ہے اور میری نافرمانی کر رہا ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اللہ نے فرمایا لیکن فرعون سے جب بات کرو تو نرم انداز میں بات کریں۔ اس لیے یہ حکم ہے کہ جب آدمی کسی کو دین کی دعوت دے تو اس کو نرم انداز میں، اگر آتے ہی اس کو کہہ دے تم بڑے گمراہ ہو، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تو اگلا کو بات تھوڑی سنے گا پھر آپ کی۔ هذه الآیت فیہا عبرۃ عظیمہ۔ مفسر فرماتے کہ اس آیت میں کتنا بڑا سبق ہے کہ وَأَنَّ فِرْعَوْنَ فِي غَایَةِ الْعُتُوِّ وَالْاِسْتِكْبَارِ وَمُوسَىٰ صَفْوَةُ اللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ إِذْ ذَاكَ۔ فرعون یعنی سرکشی کی آخری حدوں پہ کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ وَمَا هَذَا أَمْرَ أَن لَّا يُخَاطَبَ فِرْعَوْنَ إِلَّا بِالْمُلَاطَفَةِ وَاللِّينِ، لیکن اس کے باوجود بھی یہ حکم دیا کہ آپ فرعون سے ایسے سخت لہجے میں بات نہ کریں بلکہ نرم لہجے میں بات کریں اور بات سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ دیکھیں یہ سارا ایک میرے اللہ کا نظام ہے۔ بس ایک بات یاد رکھو کہ آمنا باللہ، اللہ کے ہر حکم پر ہمارا ایمان۔ اللہ نہیں جانتے تھے کہ فرعون نہیں مانے گا؟ اللہ کے علم میں تھا کہ نہیں تھا کہ فرعون تو نہیں مانے گا، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرے گا، لیکن پھر بھی نبی کو بھیجا باوجود اس بات کے کہ اللہ ہر چیز جانتے تھے۔ اس لیے اگر آپ کو بھی یہ یقین ہو کہ یہ لوگ میری بات نہیں سنیں گے، آپ پھر بھی حق بات کہتے ہیں۔ حق بات کا ایک اثر ہوتا ہے، جلدی نہ ہو دیر سے ہو۔ جن کو تم سنانا چاہتے ہو ان کو نہ ہو، ان کے علاوہ کسی اور کو اثر ہو جائے، تو اس لیے آدمی کو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے کسی طرح۔ یا من یتحبب الی من یعادی کیف من یتولاہ وینادی۔ کسی یزید رکاشی شاعر نے کہا تھا کہ اے اللہ، آپ تو جو آپ کے دشمن ہیں ان سے بھی محبت کا سبق پڑھاتے ہیں، تو جو آپ کو محبت سے پکاریں گے پھر ان کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ وقال وهب بن منبه قولا له انی الى العفو والمغفرۃ اکبر منی الى الغضب والعقوبہ۔ وهب بن منبه فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ اس کو سمجھاؤ کہ اللہ معاف کرنے کو زیادہ محبوب سمجھتے ہیں، عذاب دینے کے علاوہ کسی کو بخش دینا جو ہے وہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ آپ تو معاف کرنے کو محبوب رکھتے ہیں تو ہمیں بھی معاف فرما دیں۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ وقال عمرو بن عبید الحسن البصری فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا أَعْذَارًا إِلَيْهِ قُولَا لَهُ ان لک ربا ولک معادا وان بین یدیک جنتا ونارا۔ اس کو سمجھائیں کہ فرعون تیرا رب ہے، پھر تجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور پھر آگے جنت ہے یا جہنم ہے، تم غور کرو سوچو۔ وقال بقیۃ علی ابن ہارون عن رجل الضحاک ابن مزاحم عن النضال ابن ثورۃ عن علی فی قولہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا قَالَ كُنْحًا بِأَبِي عمر، یعنی آہستہ آہستہ نرم بات، کنایے سے بات کریں۔ قَذَا رَوَا عَنْ سُفْيَانِ الثَّوْرِي كَنَحْوِ أَبِي مَرَّةً فَالْحَاصِلُ مِنْ أَقْوَالِهِمْ إِنَّ دَعْوَتَهُمْ لَهُ تَكُونُ بِكَلَامٍ رَقِيقٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ رَفِيقٍ
یکون اوقاف النفوس و ابلغ وانجا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جب تم دعوت دو تو نرم زبان سے، سہل زبان سے دیں، تاکہ سہل زبان سے جو بات نرمی سے کی جائے وہ دوسرے کے دماغ میں پہنچتی ہے اور کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، نرم بات سے دعوت دیں۔ مجھے یاد ہے میں جب پڑھتا تھا بھاولپور میں، میں پڑھتا تو اپنے مدرسے میں تھا، وہاں امتحان کے لیے جاتے تھے۔ اس وقت جامعہ عباسیہ پہلی اسلامی یونیورسٹی تھی ہمارے بہاولپور ڈویژن میں، پورے پاکستان میں کہیں اسلامی یونیورسٹی نہیں تھی، کیونکہ نواب صاحب جو تھے صادق محمد خان اللہ مغفرت فرمائے، ان کو دین سے بہرحال ایک بہت بڑا تعلق تھا۔ مسجد صادق بھی انہوں نے بنائی تھی اور جامعہ عباسیہ کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی تھی، اور امور مذہبیہ کا ادارہ بھی انہوں نے بنایا تھا کہ جس میں وراثت، انتقال، نکاح، طلاق سب اسلامی شریعت کے مطابق، اور بڑے بڑے علماء کو انہوں نے رکھا ہوا۔ اور عربی کے دین کے مدارس پوری ریاست میں صرف پہلے ہیں جو نواب صاحب نے بنائے تھے، اور پورے ملک میں کہیں اسلامی مدرسہ نہیں تھا۔ ان مدرسوں کی اصطلاح ہوتی مؤدب، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر آخری درجہ جو تھا وہ فاضل کا تھا۔ تو یہ سارے مدرسے تھے، ان میں باقاعدہ علماء کی مدرس بنائے جاتے، ان کو تنخواہیں ملتی تھی۔ تو بہرحال ایک تو اس میں ہم امتحان کے لیے جاتے تھے۔ ایک مسجد تھی، اس کا امام صاحب بڑا اچھا قرآن شریف بڑا خوبصورت پڑھتے تھے، تو میں چاہے کہیں دور بھی ہوتا تھا نا، پھر میں مغربی عشاء کی نماز وہیں جاتا تھا پڑھنے کے لیے۔ چلو قرآن تو سنیں گے نا، قرآن اگر کوئی پڑھنے والا ہو نا تو پھر انسان کو لطف آتا ہے نا قرآن سننے کا۔ ہم دیکھا نہیں علماء حرمین، ائمہ حرمین جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ اکبر، معلوم ہوتا ہے ابھی قرآن اتر رہا ہے آسمان۔ ہمارے ملک میں تو بس یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون ہی ہوتا ہے، اور تو کوئی پتہ نہیں لگتا کہ حضرت کیا پڑھ رہے ہیں۔ نعتیں بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، قرآن غلط پڑھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا کما یحب ربنا ویرضی۔ لیکن اس مسجد کا جو مؤذن تھا نا، وہ بڑا سخت اور تلخ مزاج آدمی تھا۔ بہرحال میں وضو کر کے مسجد میں گیا تو اسی طرح ایک نوجوان، کوئی کالج کا لڑکا تھا میرے خیال میں، وہ آیا، اس نے پینٹ اپنی تھوڑی سی اونچی کی اور اس نے آدھے بازو کے شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ اس کو دیکھا تو شروع ہو گیا، تم مسلمان ہو، تم یہ مسلمانوں کے کپڑے یہودیوں کا لباس پہن کے مسجد میں آ جاتے ہو۔ اب وہ چپ کر کے کھڑا ہے، میں پہچان کبھی نوجوان ہے، اس کو غصہ نہیں آ رہا، لیکن اس بوڑھے کا حال دیکھو، ہے یہودیوں کا لباس پہنتے ہو، مسجد میں نہ آیا کرو۔ وہ کھڑا ہو کر اس نے کہا مولوی صاحب تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے نہیں ہو، اور میں فرعون سے زیادہ گناہگار نہیں ہوں کہ تم اس زبان میں میرے ساتھ بات کرو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ بس مولوی صاحب کی بولتی بند ہو گئی۔ کیسے بات کر رہے ہو؟ میں فرعون سے بھی برا ہوں اور تم پیغمبر سے بھی اچھے ہو گے، تم مجھے ڈانٹ رہے ہو۔ اس کے بعد پھر میں نے اس کو کسی سے لڑتے نہیں دیکھا، الحمدللہ اللہ نے اس کے لیے نصیحت کا ذریعہ بنا دیا۔ تو لہذا جو نرم بات ہوتی ہے نا، اس کا اثر ہے۔ وَقَوْلُهُ لَعَلَّهُ يَذَّكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، ہو سکتا ہے وہ گمراہی سے نکل آئے، لَعَلَّهُ يَرْجِعُ عَمَّا هُوَ فِيهِ مِنَ الزَّلَالِ وَالْحَلَقَةِ أَوْ يَخْشَىٰ أَن يُوجَدَ طَاعَةً مِّن خَشْيَةِ رَبِّهِ، شاید وہ گمراہی سے نکل آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت قبول کر لے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں من اراد ان یذکر او یخشا، یذکر کا معنی رجوع عن المحظور، برے کام سے لوٹنا، خشیہ کا معنی کہ تحصیل طاعت فرما برداری حاصل ہو۔ وقال الحسن البصری رحمہ اللہ لعلہ یتذکر او یخشا یقول لا تقل انت یا موسیٰ واخوک ہارون اہلکہ قبل ان احضر الیہ، کہ اللہ اس کو ہلاک کر دیں بغیر پہلے دعوت دی۔ اللہ تو کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ کوئی پیغمبر، کوئی دعوت دینے والا نہ پہنچے۔
وها هنا نذكر شعر زيد بن عمرو بن نفيل ويروى لأمية بن أبي السلط فيما ذكره ابن اسحاق وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا منادیا، آپ نے اپنے فضل سے اور رحمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. فقلت له فاذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان باغيا، اور حکم فرمایا کہ اس کو جا کے دعوت دو. فقولا له هل أنت سويت هذه بلا وتد حتى استقلت كما هي، یہ تم نے آسمان زمین بنایا ہے. وقولا له أنت رفعت هذه بلا أمد الفق اذن بکبانیا، یہ آسمان تم نے بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے. وقولا له أنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنه الليل هاديا، رات کو چاند اور سورج کو تم نے روشن کیا ہے. وقولا له من يخرج الشمس بكرة، صبح سورج کون نکالتا ہے. فيصبح ما مست من الأرض زاهيا. وقول له من ينبت الحب في السراب، کون ہے جو ایک دانے کو زمین سے نکالتے ہیں. فيصبح من البقل يهتز رابيا، پھر اس سے وہ شاخ اٹھتی ہے اور وہ پھر لہلہاتی ہے. ويخرج منه حبه في رؤوسه، پھر اس کے سر کے اندر دانے لگاتے ہیں. وفي ذاك آيات لمن كان واعيا، ان سب چیزوں میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن شرط یہ ہے اس کے لیے جو اللہ کی نشانیوں کو یاد کرنے والا ہو. واللہ اعلم.